بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے جو احسانات تم پر اور تمہاری ماں پر کیے انہیں یاد کرو، جب ہم نے روح القدس جبرائیل سے تمہاری تائید کی کہ تم جھولے میں پڑے پڑے باتیں کرنے لگے، اور جب ہم نے تمہیں لکھنا اور عقل اور دانائی کی باتیں اور توریت اور انجیل سب چیزیں سکھائیں، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے چڑیا کی مورت بناتے اور پھر اس پر کچھ دم کر دیتے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ چڑیا بن جاتی تھی، اور تم میرے حکم سے مادہ ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کر کھڑا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود یہ کہ بال کے کپڑے پہنتے، درخت کے پتے اور گھاس کی غذا استعمال کرتے، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر تھا، نہ دنیا کی کوئی چیز اپنے پاس رکھتے، نہ ان کی اولاد تھی، رات کو جہاں جگہ پاتے سو جاتے اور فرماتے تھے کہ درخت کے پتے میری روزی ہیں، صحرائے گل بوٹے میرے باغ ہیں، سردی میں آفتاب میرا لحاف ہے، شب کو سوتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، میرے برابر کوئی غنی نہیں، عمر بھر میں نہ کبھی کسی کو جھڑکا، نہ کبھی منہ سے مکھی تک ہٹائی، نہ کبھی قہقہ مار کے ہنسے، نہ کبھی بدبو سے ناک بند کی، نہ کبھی ترش روئی کی کوئی بات کی، مگر پھر بھی خداوند عالم اپنی نعمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گنواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمیں تو بے حساب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں اور جو ہم لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی فرمائش سے قرآن کے نازل ہونے کی دعا کی تو خدا نے ایک سفید ابر کے ٹکڑے میں ایک سرخ خوان رکھ کر زمین کی طرف اتارا، اور لوگوں کے دیکھتے ہی حواریوں کے پاس آ پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر رونے لگے اور عرض کی، خداوندہ، اس کو سبب رحمت قرار دینا، نہ سبب عذاب۔ اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی، روئے، پھر بسم اللہ خیر الرازقین کہہ کر خوان پوش کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک تلی ہوئی مچھلی تھی جس سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور گرد طرح طرح کی ترکاریاں اور انواع و اقسام کے ساگ تھے۔ 5 روٹیاں تھیں، اس میں سے ایک پر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، پانچویں پر خشک گوشت۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے پوچھا، یا روح اللہ، یہ کھانا دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کا ہے، مگر خدا نے اپنی خاص قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے۔ حواریوں نے کہا، یا حضرت، ہمیں کوئی اور معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا، اے مچھلی، بحکم خدا زندہ ہو جا۔ وہ فوراً تڑپ کر زندہ ہو گئی، کانٹے اور چھلکے بھی موجود ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ویسی ہی ہو جا، وہ ویسی ہی ہو گئی۔ حواریوں نے کہا، یا حضرت، پہلے آپ کو نوش کریں پھر ہم کھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، میں اس میں سے نہیں کھاؤں گا، بلکہ جس نے مانگا ہے وہ کھائے، اور وہ لوگ اس کے کھانے سے ڈرتے تھے۔ تب آپ علیہ السلام نے بیماروں کو طلب کر کے کھلایا، یہاں تک کہ 1300 آدمیوں نے کھانا کھایا اور کھانا جوں کا توں رہا، اور جن بیماروں نے کھایا تھا وہ چنگے بھلے چنگے ہو گئے، اور محتاج تونگر ہو گئے، پھر کبھی محتاج نہ ہوئے، اور جن لوگوں نے نہ کھایا بہت پچھتائے۔ غرض وہ خوان پھر بلند ہوا اور نظروں سے غائب ہو گیا، پھر ایک دن ناغہ کر کے 40 روز تک آتا رہا، اور جس وقت نازل ہوتا ایک بھیڑ اس کے گرد جمع ہو جاتی۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی باری مقرر کر دی، وہ کچھ دن چڑھے آتا اور دوپہر ڈھلے غائب ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امیروں اور نخرے کرنے والوں کو کھانے سے منع کر دیا۔ تب ان لوگوں کو شرارت سوجی کہ لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ وہ جادو ہے۔ آخر اس کی سزا میں خدا نے 333 آدمیوں کو سور بنا دیا،
वो सुबह उठकर गोबर खाते फिरते थे और 3 रोज तक जिंदा रहकर मर गए, और ये ख्वान चूंकि यकशंबा को नाजिल हुआ था, इस वजह से नसरानियों में यकशंबा का दिन ईद का दिन करार पाया। इरशाद बारी ताला है कि वो वक्त याद करो जब हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ऐ मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, क्या आपका खुदा इस पर कादिर है कि हम पर आसमान से नेमत का एक ख्वान नाजिल फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो खुदा से डरो। ऐसी फरमाइश जिसमें इम्तहान मालूम हो ना करो। वो अर्ज़ करने लगे, हम तो फ़कत ये चाहते हैं कि इसमें से तबरका कुछ खाएं और हमारे दिल को कुछ रसालत का पूरा पूरा इत्मीनान हो जाए, और यकीन कर लें कि आपने हमसे जो कुछ कहा था सच फरमाया था। हम लोग इस पर गवाह रहेंगे। तब मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदा में अर्ज़ की, खुदावंदा, ए मेरे पालने वाले, हम पर आसमान से एक ख्वान नेमत नाजिल फरमा। वो दिन हम लोगों के लिए, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन करार पाए, और हमारे हक में तेरी तरफ से एक बड़ी निशानी हो, और तू हमें रोज़ी दे, और तू सब रोज़ी देने वालों से बेहतर है। खुदा ने फरमाया, मैं ख्वान तो तुम पर ज़रूर नाजिल करूँगा, मगर याद रहे कि फिर तुम में से जो शख्स इसके बाद भी काफिर हुआ तो मैं उसको यकीनन ऐसे सख्त अजाब की सज़ा दूंगा कि सारी खुदाई में किसी एक पर भी ऐसा सख्त अजाब ना आया होगा।